اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس کسم شکیل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری اسلامیات کی کلاس ہے۔ کیوں نہ ہم اپنا سبق اسٹارٹ کرنے سے پہلے، سبق کی شروعات کرنے سے پہلے کچھ دین کی اچھی سی باتیں سیکھ لیں۔ تو سب سے پہلے میں آج آپ کو اپنی پہلی کلاس میں ایک پیاری سی سنت سکھانے جا رہی ہوں، جو کہ تقریباً سبھی بچے اس سنت سے واقف ہوں گے اور اس پر عمل بھی کر رہے ہوں گے، لیکن جن کو نہیں معلوم، جو اس سنت سے آگاہ نہیں، آج اس کلاس میں ہم اپنی سنت سیکھتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی سنت کی جانب، جو کہ ہے پانی پینے کی سنت۔ پانی بیٹا ہم سب پیتے ہیں۔ واٹر از ایسینشیل آف آور لائف۔ اس کے بغیر ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ تو کیوں نہ جو چیز ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے اور ہم اسے پیتے بھی ہیں، تو اس کو اس طریقے سے پیے کہ سنت بھی ہماری ادا ہو جائے اور ہماری باڈی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو جائے۔ تو چلیں ہم پانی پینے کی سنتیں سیکھتے ہیں کہ ہمیں پانی کس طرح پینا چاہیے۔ پانی پینے کی سنتیں، پانی پینے کی 6 سنتیں ہیں۔ کتنی سنتیں؟ 6 سنتیں۔ پہلی سنت، بسم اللہ پڑھ کر پینا چاہیے۔ پانی ہی کیوں، کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم بسم اللہ پڑھ کے کسی کام کی شروعات کرتے ہیں نا، تو اللہ پاک اس کام میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ دوسرا ہے پانی دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے۔ ہر کام ہی ہمیں سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تیسری سنت ہے پانی بیٹھ کر پینا چاہیے۔ پانی بیٹھ کر پینے کے بہت سے فائدے ہیں، جو میں آپ کو تھوڑی دیر میں بھی بیان کرتی ہوں۔ پانی کو غور سے دیکھنا چاہیے۔ پانی پینے سے پہلے اپنے گلاس کو غور سے دیکھ لیں کہ آیا اس میں کوئی زہریلا جانور یا کوئی زہریلا مواد تو نہیں موجود ہے نا۔ اس کے بعد 5ویں سنت ہمارے پاس ہے پانی 3 سانس سے پینا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایک گلاس میں لے کے ایک ہی وقت میں سارا پانی پی جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پانی کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے، یعنی کہ 3 سپ لے کے پینا چاہیے۔ چھٹی سنت ہے ہمارے پاس پانی پینے کے بعد الحمدللہ، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صرف پانی کے بعد ہی اپنا کوئی بھی کام کرنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سنتیں ہیں، اس میں سے ایک سنت تو یہ تھی کہ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب پانی بیٹھ کر پینے کے سائنٹیفک فائدے کیا ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، آج میں آپ کو وہ بتا دوں۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ جب ہم پانی سنت طریقے سے پیتے ہیں نا، تو اللہ پاک ہم سے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا اہم فائدہ تو ہمارے لیے یہی ہو جاتا ہے۔ چلے اب اس کے سائنٹیفک فائدے کی طرف بھی آتے ہیں۔ سائنٹیفک طور پہ پروف ہے کہ جب پانی بیٹھ کر پیا جاتا ہے، 3 سانس سے پیا جاتا ہے، تو اس کے یہ فائدے ہوتے ہیں۔ دماغ کمزور نہیں ہوتا، گھٹنے تندرست رہتے ہیں، گردے کبھی خراب نہیں ہوتے، اور ریڑھ کی ہڈی بھی مضبوط رہتی ہے۔ تو دیکھا بیٹا، اب ہم دیکھیں کہ اگر ہم پانی بیٹھ کر پیتے ہیں تو ایک تو ہم 3 سانس میں پیتے ہیں، یعنی کہ پانی سنت طریقے سے ہم پیتے ہیں، تو پانی پینے کے تو سارے فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، پلس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی کلاس میں ہم نے پانی پینے کی سنتیں اچھے سے سیکھ لی اور سمجھ لی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی کلاس کی جانب، یعنی کہ اپنے لیکچر کی جانب، ٹھیک ہے۔ آپ سب اپنی بکس کھولیے اور میرے ساتھ اپنا فائنل ٹرم کا پہلا چیپٹر ریڈ کرتے ہیں۔ چلیے آپ اپنی درسی کتاب کھولیے، ٹھیک ہے، جس میں آج ہم جو چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں، جس سبق کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے روزہ۔ آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 31 پر موجود ہے۔ روزہ بیٹا اسلامی ارکان کا ایک اہم رکن ہے، ٹھیک ہے، جو ہر عاقل بالغ پر فرض ہے۔ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ ہم سب روزہ رکھتے ہیں نا، رمضان کے مہینے میں، رمضان مبارک کے مہینہ جب آتا ہے ہم سب روزہ رکھتے ہیں، لیکن روزے سے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا یعنی کہ صبح فجر سے لے کے مغرب تک کچھ نہ کھانے پینے کا نام ہے۔ نہیں بچوں، اصل میں روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے۔ روزہ اصل میں نام یہ ہے
तकवा इख्तियार करने का, बुरी बातों से रुके रहने का, हर बुरे अमल, हर गुनाह से बचे रहने का, अपने आप को महफूज रखना गुनाहों से, ये सब रोज़े में शुमार होता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो रमज़ान का महीना पाता है, यानी कि जिसको रमज़ान का महीना नसीब होता है, तो वो उस महीने को रोज़ा रखे। रोज़ा जो है ना, हमारे जिस्म और रूह की ग़िज़ा है। पता है, रोज़ा रखना से हमें बहुत से फ़ायदे होते हैं। जैसे अभी मैंने पानी पीने की सुन्नतों का आपको बताया कि इसमें इस्लामी एतबार से भी एक फ़ायदा है कि अल्लाह और उसका रसूल हमसे खुश हो जाते हैं, राज़ी हो जाते हैं। उसी तरह इसके साइंटिफिक फ़ायदे भी हैं, रोज़े के भी बहुत से फ़ायदे हैं। रोज़ा रखने से अल्लाह पाक हमसे राज़ी होते हैं। और इसके साइंटिफिक फ़ायदे भी हैं, वो ये कि जब हम कुछ टाइम के लिए भूखे प्यासे रहते हैं तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो डिस्टर्ब हो रहा होता है, वो मेंटेन हो जाता है, वो बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर सिस्टम होने शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम चलते हैं इस सबक की जानिब, पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस सबक में हमें क्या क्या बताया गया है। रोज़ा को अरबी में सोम कहते हैं। ठीक है, रोज़े अरबी में सोम कहा जाता है। सोम के लुग़वी मफ़हूम किसी चीज़ से रुकना और तर्क करना, यानी कि छोड़ देना है। यानी कि आप जब रोज़े के हालत में होते हो तो हर बुरे अमाल से बचे रहते हो, कोशिश करते हो कि किसी की दिल आज़ारी ना करो, कोशिश करते हैं, जब बंदा रोज़े में होता है तो वो कोशिश करता है कि झूठ ना बोले, बुरे अल्फाज मुँह से ना निकाले। और सबसे अहम बात कि जो बेनमाजी भी होते हैं, वैसे नमाज तो हर हालत में फ़र्ज़ है, चाहे आप रोज़े में हो या रोज़े से ना हो। लेकिन रोज़े की एक अहम बात यह है कि जब इंसान रोज़े की हालत में होता है तो वो कोशिश करता है कि हर नेक अमल करे, वो नमाज़ों की पाबंदी भी करता है। तो इस तरीके से रोज़े के साथ साथ 2 रुकन अदा हो जाते हैं। इस्लामी इस्तिलाह में तुलू आफ्ताब फजर से कबल और सूरज गुरूब होने तक खाने पीने और हर किस्म के गुनाहों से बाज रहने का नाम रोज़ा है। ठीक है, और इस्लामी कमरी साल 90 यानी कि चांद के हिसाब से 90 महीने का नाम रमज़ान है। हर आकिल बालिग तंदुरुस्त मुसलमान पर रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ है। कुरान मजीद में इरशाद है, रोज़े के बारे में कुरान मजीद में इरशाद आया, बच्चों के पस तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए वो ज़रूर पूरे महीने के रोज़े रखे। ये सूरह बकरा की आयत का तर्जुमा है। रोज़ा जिस्म और रूह दोनों के लिए ख़ास परहेज़ व एहतियात का नाम है। जिस्म से इस मुराद हम ये लेते हैं कि बंदा खाना पीना छोड़ देता है, परहेज़ करता है, और रूह से मुराद कि हर किस्म की बदअखलाक़ी गुनाहों से वो बचे रहता है, परहेज़गी इख्तियार करता है। इससे ख्वाहिशात पर काबू पाने का जज्बा पैदा होता है। इंसान को सब्र इस्तकाल ज़ब्त नफ्स की तरबियत का मौका मिलता है। जैसे कि आप अगर रोज़े की हालत में और आपके सामने मज़ेदार किस्म के खाने भी रख दिए जाए, बट आपका दिल कितना ही ललचा रहा हो, बट आप ये सोचते हैं कि नहीं, हमने रोज़ा रखा है अल्लाह की रज़ा के लिए, हम खाने को नहीं हाथ लगाएंगे। सब्र करते हैं मगरिब की अज़ान होने तक। जैसे ही अज़ान अल्लाहु अकबर की सदा हमारे कानों पे आती है तो हम अपना रोज़ा इफ्तार करते हैं। तो इससे हमें सब्र शुक्र का भी जज्बा पैदा होता है। रोज़ा इंसानों को ऐशो छोड़कर सादा ज़िंदगी गुजारने की तालीम देता है। इस्लाम में रोज़े की बहुत फजीलत और सवाब बयान किया गया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े महज अल्लाह ताला के लिए सवाब समझ कर रखे, उसके सब गुनाह बख्श दिए जाएंगे। ठीक है, रमज़ान के रोज़े ये सोच के रखा कि रोज़े में रख रहा हूँ और इसका अजर अल्लाह पाक हमें देंगे, तो उसके अगले पीछे जितने गुनाह होते हैं ना, तो अल्लाह पाक उन्हें बख्श देता है। रोज़े का हकीकी मकसद उस वक्त हासिल होता है जब रोज़ा पूरे एहसास के साथ रखा जाए। यानी कि रोज़ा रख दिया और आप पूरे दिन सोते रहे, कोई इबादत नहीं की, कोई परहेज़गारी नहीं की, ठीक है, तो उस रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला को हमारे भूखे प्यासे रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تو روزہ رکھے تو لازم ہے کہ تو اپنے کانوں، اپنی آنکھوں، اپنی زبان، اپنے ہاتھ اور اپنے سارے جسم کو خدا کی ناپسندیدہ باتوں سے روکے رکھے. یعنی کہ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، آپ برے گانے فلمیں دیکھ رہے ہیں، بری باتیں سن رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے برے اعمال کر رہے ہیں، تو ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں. جب روزہ رکھا جا رہا ہے اللہ کے لیے تو ایسے رکھیں کہ ہر برے اعمال سے بچے رہیں، نہ کسی کو گالی دیں، نہ کسی کے خلاف کوئی غلط بیان کریں، غلط بات کریں، نہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچائیں، بلکہ ہر وقت اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر اور درود پاک جاری رکھیں اور ایسے عمل کریں جس کا ہمیں اجر ملتا رہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے. ٹھیک ہے بچوں، روزہ صرف کھانا پینے چھوڑنے کا نام نہیں، روزہ ہر برے اعمال چھوڑنے کا بھی نام ہے. تو آج کی کلاس میں ہم نے اپنا سبق روزے کا ہاف حصہ مکمل کیا ہے، بقیہ حصہ ہم اپنی اگلی کلاس میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے بچوں، آج کی کلاس میں ہم نے سب سے پہلے پانی پینے کی سنتیں پڑھی. ٹھیک ہے، اب ان سنتوں پر عمل کرنا آپ کا کام ہے. آپ نے اب ان پانی پینے کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے اپنا سبق روزے کا مطالعہ کیا. آپ کو سب سے پہلے جتنا میں نے پڑھایا ہے وہاں تک اپنے سبق کا مطالعہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ٹائٹل بنانا ہے مڈ ٹرم فائنل ٹرم کا، آپ نے ٹائٹل روزے کا بنانا ہے، اور جو پی ڈی ایف میں کویشچن آنسرز آپ کو دیے جا رہے ہیں وہ اپنی کاپی میں بالکل صفائی کے ساتھ کام کرنا ہے. تو آج کی ہماری کلاس یہیں پر ختم ہوتی ہے. بیٹا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.